اللہ العظیم. صدر محترم، معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حساس اور اہم موضوع پر لبکشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کو تاجدار بطحا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، کونین کے سرور، اللہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، شافع محجر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا. اور پیارا آقا کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصفے کو بطور خاص بیان فرمایا. تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. حاضرین اعظام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے تم کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے. اور پیارے رسول جن پہ اور رحمتوں کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبارہ کر دیا. اور فتح مکہ کے دن الیوم یوم المرحمہ کا پروانۂ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا. تو سارے کے سارے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے. یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تجارت بھی کی تو کاف سے فرمایا بھائی اس دکان سے بھی خرید لو، اس بھائی سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے. یہی وہ اخلاق حسنہ کی تاثیر تھی کہ جنگ کے موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. جیسے ہی پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب بڑھایا گیا تو بازو سے آواز آئی پانی تو پلا دو. تو اس صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کی جانب بھیج دیا. پھر بازو سے آواز آئی. اسی طرح تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اخلاق حسنہ کا مثال نمونہ پیش فرمایا کہ جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ خود پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا مگر دوسرے کی مصیبت کو گوارا نہیں کیا. یہ اخلاق حسنہ تو ہے. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے امت کی غمخواری سے سرشار ہو کر خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر کی تاریخ مرتب کی. جی یہ اخلاق حسنہ تو تھے کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابہ کا نکاح فرما دیا. سامعین محترم، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، محبت و مربت، ہمدردی اور غمخواری کی ضرورت ہے. ایسے افراد کی ضرورت ہے جو خود کو بھلا کر مٹا کر دوسروں کو پروان چڑھائے. آج کل تو حالات ایسے الٹ چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں. آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کا درد سمجھنے کا مادہ نہیں، چھوٹوں کی تمیز کا سلیقہ نہیں. آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، اساتذہ کو شکوہ ہے کہ طلباء میں ادب نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی عزت نہیں. آج بیٹی خود اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، بیٹے اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، بعض احمق تو دست درازی بھی کرتے ہیں. ہر طرف پریشانیوں اور بدعنوانیوں کا مزاج ہے جس کی بنیادی وجہ اخلاق حسنہ کا فقدان ہے. اسی بنیاد پر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی اور ہر معاملے میں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب دی اور ملاقات کے وقت اچھی بات کرنے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ حسن تکلم کو ثواب کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے الکلمۃ الطیب صدقہ فرمایا، یعنی اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے. چھوٹوں اور بڑوں میں اخلاق حسنہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے من لم يرحم صغيرنا ولم يعقل كبيرنا فليس منا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور والدین کی قدر کرنے کا حکم دیتے ہوئے الجنۃ تحت اقدام الامہات. تو دوسری جگہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط
الوالد فرمایا. صلہ رحمی اور چغلخوری سے بچانے کے لیے لا يدخل الجنت قطان تو دوسرے کا لا يدخل الجنت قاطعان کہ رشتہ توڑنے والے اور چغلخوری کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. الغرض پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں امت مسلمہ کو اخلاق حسنہ کے عمدہ اخلاق کی تعلیم دی. یاد رکھیے اگر انسان میں اچھے اخلاق ہوں گے تو خود بخود خاندانی عداوتیں دور ہوں گی, آپسی بگاڑ کا خاتمہ ہوگا, آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی, ہر شخص خوش و خرم رہے گا, زندگی میں خوشیوں کی بہار آئے گی. پھر انسان اس راستے کو اپنائے گا جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم فرمایا, اور جس راستے پر چل کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی مثالیں پیش فرمائی کہ جو ساری دنیا کے لیے لائق تقلید ہے. اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اخلاق رضیہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے.